پوری دنیا میں اول سے لے کر آخر تک پوری کائنات میں انبیاء کے بعد جتنی مخلوق ہے اس ساری مخلوق میں سب سے افضل ذات حضرت ابوبکر صدیق کی ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ جو مجھے حضرت ابوبکر صدیق سے فضیلت دے گا، کہے کہ نہیں مولا علی کا مقام ابوبکر سے زیادہ ہے، فرماتے ہیں میں اسے 80 کوڑے ماروں گا کہ وہ جھوٹ کہتا ہے، وہ جھوٹا اور کذاب ہے جو کہتا ہے کہ میں ابوبکر سے افضل ہوں۔ فرمایا کہ اس روئے زمین پر کائنات میں سب سے افضل انسان حضرت ابوبکر صدیق ہے، اس کے بعد عمر ہے۔ یہ خود مولا علی شیر خدا نے فرمایا۔ نہیں، ان کا آپس میں ایسا تعلق تھا، ایسی محبت تھی، وہ آپس میں اس طرح پیار کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ آج کچھ بدبخت ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو صحابہ کے درمیان تفریق کرنے لگ جاتے ہیں، اور جہالت کا عالم یہ ہے کہ لوگ قوالوں کی باتیں سن کے اسے دین بنا لیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام غار ثور میں تھے، قرآن نازل ہوا، رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار کے اندر تھے، اپنے ساتھی سے انہوں نے کہا اذ یقول لصاحبی، انہوں نے اپنے صحابی سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ غار ثور کا واقعہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں بیان کیا ہے۔ رب تعالیٰ ان کے صحابی ہونے کا ذکر قرآن میں کرے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کا صحابی ہونا نص قطعی سے ثابت ہے، یعنی قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ اگر کوئی بندہ بدبختی کی علامت ظاہر کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر کی صحابیت پر شک کرتا ہے تو وہ قرآن پر شک کرنے والا ہے۔ جو آپ کو صحابی ماننے سے انکار کرتا ہے وہ قرآن کا منکر ہے، اور ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نہیں، ایسا کوئی ہلکا مسئلہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم آج کل لوگوں کے اندر وائرس پھیل چکا ہے، وہ کسی قوال سے بات سن لی، کسی جاہل پیر سے بات سن لی اور اسے دہرانے لگ گیا اور کہا کہ بس یہی ہمارا مذہب ہے، یہی ہمارا دین ہے۔ تو اس کی شرعی طور پر حیثیت کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو سورج ہے آج تک روئے زمین پر، جتنے بھی آپ کے فضائل ہیں یہ انبیاء کے بعد ہیں، فرمایا کہ روئے زمین پر ابو بکر سے زیادہ کوئی ایسا افضل شخص نہیں ہے جس پر یہ سورج طلوع ہوا اور غروب ہوا ہو۔ جب سے سورج نکل رہا ہے ابو بکر سے افضل انسان اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہیں بھیجا۔ کائنات کی سب سے افضل ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اور ہمارا چونکہ حال یہ ہے کہ دینی معاملات سے ناواقفیت ہوتی ہے، صحابہ کرام اہل بیت ہیں، ان کے معاملات سے ناواقفیت کی وجہ سے جو بات کہیں سے ہمارے کانوں تک پہنچ گئی ہم لوگوں نے اسے سن لیا اور اسے ہی ہم نے عقیدہ بنا لیا۔ کچھ قوالوں نے 15-20 سال پہلے قوالیوں کے اندر کہنا شروع کر دیا دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر، تو یہ بات سن کے اب لوگوں نے ایسا عقیدہ بنا لیا کہ اب اگر انہیں سمجھایا جائے کہتے ہیں نہیں یہ تو ہم تو اتنی دیر سے سنتے آ رہے ہیں علی دا پہلا نمبر، علی دا پہلا نمبر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام بیمار تھے، حضرت عائشہ صدیقہ سے حضور نے فرمایا کہ عائشہ نماز کا وقت ہے، مسلمانوں سے کہو کہ ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کریں اور وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی کہ حضور وہ بڑے نرم دل ہیں، آپ کے ساتھ ان کی بڑی محبت ہے، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے آپ کی غیر موجودگی کو، وہ مصلی پہ کھڑے نہیں ہوں گے، آپ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں۔ دوسری مرتبہ حضور نے فرمایا عائشہ ابو بکر سے کہو کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائے۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر حکم ارشاد فرمایا، حضرت جناب صدیق اکبر نے مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھائیں۔ حضور کی ظاہری زندگی میں 17 نمازیں جناب صدیق اکبر نے مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے صحابہ کو پڑھائیں، اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں حضرت فاروق اعظم بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، خود مولا علی بھی تھے۔ مولا علی نے حضور کی زندگی میں 17 نمازیں جناب صدیق اکبر کے پیچھے پڑھ کے بتایا کہ میرے امام ابو بکر صدیق ہیں۔ خود حضور نے اپنا مصلی عطا فرمایا کہ میرے مصلی پہ صرف ابو بکر کھڑا ہوگا۔ آج اگر کہہ دیا جائے کہ حضرت صدیق اکبر کا مقام زیادہ ہے تو کہتے ہیں کہ آپ مولا علی کا مقابلہ کرواتے ہیں۔ مولا علی کی بڑی شان ہے، ان کا بڑا مقام ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ مولا علی کے امام کا نام ابو بکر صدیق ہے، جن کے پیچھے مولا علی نمازیں پڑھتے رہے، یہ کہہ کہ پیچھے اس امام کے حضرت امام حسن امام حسین جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں جاتے تو وہ کہتے کہ یہ ہمارے امام ہیں، مولا علی کہتے ہیں کہ یہ میرے امام ہیں۔
آج کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ نہیں ان کا تو امام ہی کوئی نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے اوپر بھی شک کرتا ہے، ان کے فیصلے پر بھی شک کرتا ہے، اور رسول خدا کے اس فیصلے کو نہیں مانتا جس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا تھا۔ تو آپ کے مصلی پر آپ کے بعد جو آپ کی حیات میں بھی رہے، آپ کے بعد بھی رہے، سب سے پہلے امت نے متفقہ طور پر جنہیں خلیفہ تسلیم کیا، یہ واحد صحابی ہیں جنہیں خلیفۃ الرسول کہا جاتا ہے۔ باقی جتنے خلفاء آئے سب کو خلیفۃ المومنین کہا جاتا تھا، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، واحد حضرت صدیق اکبر کی ہستی ہے جنہیں خلیفۃ الرسول کہا جاتا ہے، نہیں حضور کے بعد جو خلیفہ بنے، باقی ان کے خلیفے رہے لیکن یہ وہ ہستی ہیں جو حضور کے خلیفہ بنے۔ کائنات میں سب سے عظیم ہستی انبیاء کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی ہے، اور یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے تو وہ اجماع کا منکر ہے، اور اجماع کا منکر گمراہ ہوتا ہے۔ تو کوئی قوال ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ابھی دین اتنا کمزور نہیں ہوا کہ ہم کسی جاہل قوال سے، کسی شرابی قوال سے اپنا دین لینے لگ جائیں کہ اس نے کہہ دیا شراب پی کے علی دا پہلا نمبر، علی دا پہلا نمبر، اس نے تو رافضیوں کو راضی کر دیا، اب ہم کہیں کہ نہیں یار یہ بڑی دیر سے ہم سنتے آ رہے ہیں تو ہم بھی یہی نعرہ لگانے لگ جائیں۔ نہیں، کائنات میں انبیاء کے بعد افضل ہستی کا نام ابوبکر صدیق ہے، اس کے بعد حضرت فاروق اعظم ہے۔ مولا علی شیر خدا اللہ کا شیر ہے، پہلے حضرت ابوبکر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، پھر حضرت فاروق اعظم کے پیچھے پڑھتے رہے، پھر حضرت عثمان غنی کے پیچھے پڑھتے رہے، وہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، لوگ آج کہتے ہیں کہ ان کا امام ہی کوئی نہیں تھا۔ تو ہم نے ان کو دیکھنا ہے، ان کو ماننا ہے کہ وہ ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے۔ آج کل کے لوگوں کی باتیں نہیں سننی، نہ ان کے فلسفے سننے ہیں۔ ہم تو نہیں کہیں گے، سادہ انداز ہے، پیغام دیں گے کہ اپنی اصلاح کر لو، من جاوے نادان قلندر، نہ کر مستی دین دے اندر، وچ خلافت بعد پیمبر ابو بکر دا پہلا نمبر۔ وہ خلافت ہے جسے سارے صحابہ نے تسلیم کیا، سارے صحابہ نے قبول کیا، اور آج تک امت مسلمہ اسی پر اتفاق رائے رکھے ہوئے ہے، اور اسی پر اجماع ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو 4 صحابی ہیں، ہم تو ویسے سب کی ماننے والے ہیں، لیکن یہ 4 وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے حضور کے بعد خلافت فرمائی، جنہیں خود نبی پاک علیہ السلام نے ایسا نوازا۔ چاروں خلفائے راشدین میں سے 2 حضور کے داماد ہیں، اور 2 ایسے ہیں جن کے حضور خود داماد ہیں۔ حضرت ابوبکر و عمر کے حضور داماد ہیں، اور عثمان و علی یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے داماد ہیں۔ تو سرکار ان کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا تعلق بنا کے رکھتے ہیں، آج ہم ان کے اندر تفریق کرنے لگ جائیں، ان کی بنائی ہوئی ترتیب کو اگر ہم توڑتے ہیں تو ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے ساتھ انحراف کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس جہالت سے بچنا ہے، اور جو ترتیب، جو فضیلت کا معیار قرآن نے بیان کیا ہے، جو احادیث کے اندر ہے، جو حضور نے مقرر کیا، وہی ہمارا نظریہ ہونا چاہیے، اور اسی نظریے پر ہم نے رہنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں جہالت سے محفوظ رکھے اور اجماعی عقیدے پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔